بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو بزرگو، آج جو میرا موضوع ہے، میں آج جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں اس کو کہنے میں مجھے تھوڑا سا افسوس بھی ہے، اور تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک بہت بڑے عالم، ایک بہت بڑے جاننے والے اور ایک بہت بڑے علامہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے سامنے کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اور وہ زیادہ وقت جو ہے وہ کتابوں میں اپنا صرف کرتے تھے، اپنا زیادہ وقت کتابوں کے ساتھ گزارتے تھے۔ ان کتابوں میں قرآن شریف، حدیث کی کتابیں، فقہ کی کتابیں اور دوسرے بزرگوں کی اچھی اچھی کتابیں تھیں، اور وہ سارا وقت ان کے ساتھ گزارتے، ان کے ساتھ پڑھتے تھے۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا ان سے ملنے کے لیے، اور اس آدمی نے جو باہر سے آیا تھا اس نے کیا کہا کہ حضرت آج کل جو ہے مسلمان دکانوں پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اس بزرگ نے کوئی جواب نہیں دیا، اس نے کتابیں کھولی، قرآن شریف کھولا اور بہت سی کتابیں کھولی، دیر تک دیکھتا رہا، پھر اس کو کہا کہ بیٹا مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ کیا کہا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ اچھا، یہ بات ختم ہی کی تھی کہ دوسرا آدمی آیا، کہا کہ حضرت باہر جو ہے مسلمان ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ تو پھر اس نے کتابیں کھولی، کتابیں کھول کر جو ہے نا تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ بیٹا مسلمان ناحق قتل نہیں کرتے۔ تو پھر ایک تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت مسلمان جو ہے وہ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کتابیں نکالی، ایک قدم میں جواب نہیں دیا بلکہ کتابیں نکالی، کتابوں سے دیکھ کر کہا کہ بیٹا مسلمان جھوٹی گواہی نہیں دے سکتا۔ پھر ایک چوتھا آدمی آیا کہ حضرت مسلمان جو ہے وہ ملاوٹ کر رہے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں۔ پھر اس نے وہی کام کیا، کتابیں دیکھی، پھر کہا کہ بیٹا مسلمان جو ہے ملاوٹ نہیں کر سکتا، اور مسلمان جو ہے دھوکہ نہیں دے سکتا، ملاوٹ بھی نہیں کر سکتا، دھوکہ بھی نہیں دے سکتا۔ تو اب یہ بات کی تو آج ایک پانچواں آدمی آیا، کہا کہ حضرت مسلمان جو ہے وہ چوری کر رہے ہیں اور ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ تو پھر اس علامہ نے اپنی کتابیں نکالی اور کتابیں دیکھ دیکھ کر کہا کہ بیٹا مسلمان چوری نہیں کر سکتا، مسلمان جو ہے ڈاکہ بھی نہیں ڈال سکتا۔ تو ان آدمیوں نے کہا کہ حضرت ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے، اور ہم خود دیکھ کر آئے ہیں کہ مسلمان یہ سارے کام جو آپ کو بتائے ہیں یہ کر رہے ہیں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ بیٹا آپ سچ کہہ رہے ہیں، لیکن میں بھی جھوٹ نہیں کہہ رہا، میں بھی سچ کہہ رہا ہوں کہ مسلمان یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ حضرت ہم بھی سچ کہہ رہے ہیں اور آپ بھی سچ کہہ رہے ہیں، تو پھر جھوٹ کون بول رہا ہے؟ پھر جھوٹ کون سا جھوٹ ہے اس میں؟ تو پھر اس علامہ نے جو بات کی وہ بات بڑی غور و فکر والی ہے۔ اس نے کہا، کیا کہا کہ بیٹا تم بھی سچ کہہ رہے ہو، میں بھی سچ کہہ رہا ہوں، یہ کتابیں بھی سچ کہہ رہی ہیں، اور جو جھوٹ ہے یہ لوگ بول رہے ہیں، جو دھوکہ دے رہے ہیں یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یا یہ کہہ لیں، اگر ہم ان پر الزام نہیں لگاتے، یا یہ کہہ لیں کہ ان کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو نماز بھی پڑھتے ہیں اور دوسرے احکام بھی پورے کرتے ہیں۔ تو بزرگ نے کہا کہ بیٹا نماز پڑھنا اور ظاہری طور پر دوسرے احکام
کرنا یہ مسلمانوں کی نشانی ہے، جبکہ اصلی جو مسلمان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو دل و جان سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانتا ہے، پھر ان کو پورا کرتا ہے، چاہے ان کو اس میں دنیا میں نقصان نظر آتا ہو، چاہے ان کو نقصان ہوتا ہو، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں۔ تو پھر علامہ نے کہا کہ دیکھو، جو لوگ دوسرے کو جھوٹی گواہی دے سکتے ہیں وہ یہ بھی جھوٹ بول سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جو لوگ دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں وہ یہ بھی تو جھوٹ بول سکتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں۔ چاہے زبان سے جھوٹ بولنا ایک ہوتا ہے حال سے، ایک ہوتا ہے کال سے، کال یعنی کہہ کر کرنا، اور حال یعنی جو اپنے احوال سے، جو اپنے روزمرہ کے کاموں سے ظاہر ہو۔ اب ان کے کال سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب دعویٰ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن حال سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ بالکل اسی طریقے پر جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ بدو یعنی گاؤں کے لوگ باہر سے آئے، باہر سے آ کر انہوں نے کیا کہا؟ اس نے کلمہ پڑھا اور کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ کیا کہا؟ ہم ایمان لے آئے۔ وہ بدو تھے، باہر کے لوگ تھے، مدینے کے لوگ نہیں تھے، لیکن باہر سے آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو کہا، ان سے فرمایا کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، بلکہ یہ کہو کہ ہم نے تسلیم کیا ہے، ہم اسلام لائے ہیں، لیکن ابھی ایمان جو ہے وہ تمہارے اندر داخل نہیں ہوا ہے۔ تو اب یہ ساری جو چیز کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اور آپ ہم یہ دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اگر ہم کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی سے جھوٹ بول رہے ہیں، تو بھائی یہ تو مسلمانی والا کام ہی نہیں ہے، مسلمانی والا کام ہی نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے دیکھو، میں کسی کو ملازم رکھتا ہوں اپنی فیکٹری میں، اپنے کارخانے میں، اپنے دکان میں، اپنے کہیں پر بھی جو ہے نا کسی کو ملازم رکھتا ہوں، وہ میرا ملازم ہے، لیکن وہ جھوٹ بھی بولتا ہے اور وہ ایسے کام کرتا ہے جس سے میری کمپنی بدنام ہوتی ہے، تو میں اس کو کیا کروں گا؟ اس کو نکال دوں گا، نکالوں گا نا۔ بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے کہ یہ بندہ ہے، یہ مسلمان ہوا ہے، اسلام میں داخل ہوا ہے، لیکن یہ اسلام کو بدنام کر رہا ہے دوسروں کی نظر میں، تو اللہ پاک کیا کریں گے؟ جیسے ہم اس کو نکالتے ہیں تو اللہ پاک کیا کرتے ہیں؟ اس کو نکال دیتے ہیں۔ اور جب میں کسی بھی بندے کو، اپنے ملازم کو نکالوں گا تو اس کو بتاؤں گا کہ بھائی تم نکل گئے ہو، لیکن جو اسلام سے نکل جاتا ہے نا، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہی بات تو بہت سے علماء نے اپنے کتابوں میں لکھی ہے۔ فضائل اعمال میں حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایسے لوگوں پر افسوس نہیں ہے جو ساری زندگی جو ہے وہ کافر رہے اور آخر میں کفار کے ساتھ حشر ہو، آخر میں ان کا نام جو ہے وہ کافروں کے ساتھ ہو، لیکن ان لوگوں پر افسوس ہوتا ہے جو ساری عمر مسلمانوں کے ساتھ رہے، مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتے رہے، لیکن جب وہ آخرت میں اٹھیں گے تو ان کا نام جو ہے وہ کہاں لکھا ہوگا؟ کافروں میں لکھا ہوگا۔ اور وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انہوں نے اسلام کو نہیں سمجھا۔ کیا اسلام کو نہیں سمجھا؟ انہوں نے اسلام کو صرف یہ سمجھا ہے کہ نماز پڑھنا جو ہے وہ اسلام ہے، نماز پڑھنا اسلام کی ایک نشانی ہے، ایک کام ہے۔ جس طرح ہم پیپر دیتے ہیں نا، اب اگر ہمارے پاس 5 پیپر ہیں، ہم 2 میں پاس ہو گئے، 3 میں فیل ہو گئے، تو ہم پاس ہوتے ہیں یا فیل ہوتے ہیں؟
فیل ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسلام میں 3 پیپر ہیں، بڑے بڑے 3 پیپر ہیں۔ کتنے ہیں پیپر ہیں؟ 3 پیپر ہیں۔ پہلا پیپر ہے توحید، پہلا کیا ہے؟ توحید۔ دوسرا پیپر جو ہے حقوق اللہ، اور تیسرا ہے حقوق العباد۔ اگر کوئی ایک پیپر میں بھی تینوں میں سے کسی بھی ایک پیپر میں فیل ہو گیا تو وہ فیل ہوگا یا پاس ہوگا؟ فیل ہوگا، کیونکہ ایک پیپر میں بھی فیل ہوگا تو وہ سب میں فیل ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں تو وہاں حقوق اللہ کا خیال رکھتے ہیں، تو ہمیں حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔